نبوت کے ملنے سے پہلے نبی علیہ السلام نے ابھی نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا، اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہر قسم کی برائی سے پاک رکھا۔ چنانچہ روایت کے اندر آتا ہے، خود ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب میں چھوٹا تھا، اور اس واقعے کو نقل کرنے والے ملا علی قاری رحمہ اللہ، آج بھی ان کی قبر جو ہے وہ جنت المعلیٰ کے اندر حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے قدموں میں ہے۔ یہ وہ ملا علی قاری رحمہ اللہ اس واقعے کو بیان کرتے ہیں اپنی عربی زبان کے اندر، کتاب کے اندر وہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک دن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے والد وہ گھر کے اندر آئے اور اپنی بیوی سے کہا کہ میرے بیٹے کو تیار کرو، اس کو خوب تیار کرو، کیونکہ آج ان کو بتوں کے پاس لے کر جانا ہے، کیونکہ بتوں کی پوجا عام تھی، بتوں کو ماننا، بتوں کی عبادت کرنا یہ ان کی ثقافت تھی، ان کا مذہب تھا۔ تو چنانچہ وہ اپنے بچوں کو بھی لے کر جاتے ہیں، جس طرح ہمارے ہاں چھوٹے چھوٹے بچوں کو مسجدوں میں لایا جاتا ہے، کس لیے؟ تاکہ یہ بھی عبادت کرتے ہوئے لوگوں کو دیکھیں اور ان کے دل کے اندر عبادت کا جذبہ پیدا ہو جائے۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بچپن کی عمر میں والد صاحب نے تیار کیا، تیار کرنے کے بعد اس کو بت خانے کی طرف لے گئے۔ جب بت خانے کی طرف لے گئے تو ابا جان کہنے لگے کہ بیٹا یہ تمہاری مشکلیں دور کرنے والا ہے، حاجتوں کو پورا کرنے والا ہے، یہی عزت کا مالک ہے، یہی ذلت کا مالک ہے، جو کچھ مانگنا چاہتے ہو ان سے مانگو، یہ عطا کریں گے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان فرماتے ہیں کہ میرے ابا جان بتوں کی عبادت میں مصروف ہو گئے تو میں ایک بت کے سامنے کھڑا ہو گیا، تو میں نے بت کو مخاطب کر کے کہا کہ مجھے بھوک لگی ہوئی ہے، مجھے کھانا کھلا دو، انی جاعن، مجھے بھوک لگی ہوئی ہے، مجھے کھانا چاہیے۔ بار بار کہتے رہے، کوئی جواب نہیں آیا، کوئی جواب نہیں آیا۔ اور پھر اس کے بعد پھر جو ہے چلو توجہ کیجئے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا کہ مجھے بھوک لگی ہوئی ہے، مجھے کھانا چاہیے، کوئی جواب نہیں ملا۔ پھر کہا کہ دیکھ میرے کپڑے دیکھ، مجھے کپڑے چاہیے تاکہ میں بھی اپنے ابا کے ساتھ جاؤں، لوگوں میں بیٹھوں، تاکہ میرے تن پر کپڑے اچھے لگیں، مجھے کپڑا چاہیے، کوئی جواب نہیں ملا۔ اسی طرح ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس بت کے سامنے یہ باتیں کرتے رہے، کوئی جواب نہیں ملا۔ ظاہر ہے کہ وہ کہاں جواب دے سکتے ہیں، وہ تو پتھر کی مورتیاں ہیں، پتھر کے بنائے ہوئے، خود اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے تھے، بھلا وہ جواب کیسے دیتے؟ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پتھر اٹھایا، پتھر اٹھا کر اس بت کے اوپر مارا، وہ بت جو ہے پاش پاش ہو کے نیچے گر گیا۔ ابا جان نے پکڑا یوں سختی کے ساتھ، جھنجھوڑا، اور گھر کے اندر یوں گھسیٹتے ہوئے لے کر آئے اور کہنے لگے کہ بی بی بتا تو نے اس کی کیسی تربیت کی ہے، اس کو تو ڈھنگ بھی نہیں ہے اپنے معبودوں کے سامنے کھڑے ہونے کی، اور یہ اس طرح کی باتیں کرتا ہے۔ میں نے کہا کہ ابو بکر کہ ابا جان میں آپ کو بتانے والی تھی، لیکن مجھے محسوس ہی نہیں ہوا، کوئی موقع ہی نہیں ملا کہ میں آپ کو بتاتی۔ اس نے کہا میں تربیت کی بات پوچھ رہا ہوں اور تم کوئی اور باتیں کر رہی ہو۔ انہوں نے کہا نہیں، تربیت کے متعلق بتا رہی ہوں۔ جب یہ بچہ میرے بطن میں تھا، پیٹ میں تھا، اور جب یہ پیدا ہوا تو یہ دائیاں جو اس وقت موجود تھی وہ بھی گواہ ہیں کہ ایک غائبانہ آسمان سے اللہ کے فرشتے کی طرف سے یہ آواز آئی تھی، یا امت اللہ، اے اللہ کی بندی، یہ تیرا بیٹا کوئی معمولی بیٹا نہیں ہے، یہ عتیق ہے، عتیق، ھذا عتیق، اور یہ عتیق ہے،
اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رفیق ہوگا، وَبِرَفِيقٍ لِمُحَمَّدَ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق ہوں گے۔ اور میں نے تو اس طرح کی آوازیں باتیں سنی تھی، یہ تو بڑا عجیب و غریب قسم کا بچہ ہے۔ تو دیکھیے بچپنے کی عمر میں بھی بتوں کی عبادت سے وہ بچے رہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب کا یار جو بنانا تھا، اپنے محبوب کا رفیق جو بنانا تھا، ان کو صدیق کا لقب جو ملنا تھا، بعد میں کوئی کہہ سکتا ہے اس کا بچپنا تو ایسے گزرا تھا۔ ابو بکر اب منع کرتے ہو، تیرا بچپنا تو بتوں کی عبادت میں گزرا، تو کسی کے اندر بھی یہ جرت نہیں تھی اور نہ ہی کوئی اس طرح کی بات تھی کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی کہہ سکے۔ چنانچہ ان کا بچپنا بھی وہ توحید کے اندر گزرا، اور معبودان باطلہ جو مشرکین نے جن کو اپنا رب سمجھا ہوا تھا، اس کی تردید سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کی۔ ان کا مقام بارگاہ مصطفیٰ میں کیا تھا؟ روایت کے اندر آتا ہے ایک مرتبہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان تکرار ہوگی۔ جس طرح باتیں ہوتی رہتی ہیں آپس میں، تو باتیں بلند بھی ہو جاتی ہیں۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے میں آئے اور فوراً نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تشریف لے گئے اور کہہ دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عمر نے اس طرح کی باتیں کی ہیں میرے سامنے، مجھے تکلیف پہنچی ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام صحابہ کرام کو جمع کر کے ارشاد فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ او میرے صحابہ کی جماعت، تم اس بات کا لحاظ کیوں نہیں کرتے؟ تم میری خاطر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اذیت سے بچاؤ، کیونکہ ابو بکر سے سب سے زیادہ میں محبت کرتا ہوں۔ تو لہٰذا اسے تکلیف پہنچتی ہے، اسے دکھ پہنچتا ہے تو مجھے دکھ پہنچتا ہے، مجھے تکلیف پہنچتی ہے۔ پھر صحابہ کرام کے علم میں آ گیا کہ ابو بکر ہم میں سب سے زیادہ وہ متقی بھی ہیں، مکرم بھی ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سب سے زیادہ قریبی بھی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ ابو بکر وہ ہستی ہیں کہ اللہ کے نزدیک بھی سب سے بڑے متقی وہی ہیں۔ یہ ان کا مقام تھا۔ پھر ادب کا مقام دیکھیے، میں نے کہا میں چیدہ واقعات ذکر کروں گا کیونکہ 2-3 جمعے انہی کی شان کے متعلق بیان کرنا ہے تاکہ ایمان کو تازگی ملے۔ ادب کا کیا مقام ہے؟ ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یوں تشریف فرما تھے، بیٹھے ہوئے، آپ نے صحابہ کرام سے مشورہ لیا کہ فلاں غزوے کے اندر جانا ہے تو سپہ سالار اور اس جماعت کا امیر کس کو بنانا ہے؟ تو ابوبکر صدیق نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلانے کو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ فلانے کو، دوسرے کو، کسی اور کے متعلق۔ ادھر یہ اپنی رائے دیتے رہے، ادھر وہ اپنی رائے دیتے رہے، یہاں تک کہ آوازیں بلند ہو گئیں۔ اور یہ یاد رکھیے گا، رائے کا اختلاف ہوتا رہتا ہے، رائے کا اختلاف ہوتا رہتا ہے۔ آپ ایک گھر کے سربراہ ہیں، آپ کے 2-4 بیٹے ہیں، ان کو بٹھائیں اور ان سے کوئی مشورہ لیں تو سب کی رائے مختلف ہوتی ہیں، رائے کا اختلاف تو ہوتا ہے، لیکن ادھر دیکھیے تھوڑی سی آواز بلند ہو گئی، تھوڑی سی آواز نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی میں۔ فوراً اللہ تعالیٰ نے جبریل کو بھیج دیا، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم، اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو، فوق صوت النبی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز پر۔ اگر تم اس طرح کرو گے، ان تحبط اعمالکم، تمہارے اعمال جو ہیں وہ ضائع ہو جائیں گے اللہ کے نزدیک، اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، وہم لا یشعرون، تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا، تمہارے عمل ختم ہوں گے۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی کانپ گئے، فاروق اعظم بھی کانپ گئے، دیگر صحابہ کرام سارے لرز گئے، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ ہماری آواز نبی علیہ السلام کی آواز کے اوپر ہو جائے، بلند ہو جائے۔ پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ پوری زندگی کبھی بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اونچی آواز میں انہوں نے بات نہیں کی۔
اپنی آوازوں کو اس قدر پست رکھتے تھے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بار بار پوچھتے کیا کہہ رہے ہو، تو وہ اتنی آہستہ آواز میں کہتے تھے کیونکہ کہ ادب کی خلاف ورزی نہ ہو جائے۔ یہ ادب کے درجات ہیں، اور یہاں ہم کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام ہم میں موجود ہیں۔ ہم کہتے ہیں، بعض لوگ ہم میں سے ہمارے مسلمان بھائی کہتے ہیں کہ ہم میں نبی موجود ہیں۔ پھر نبی موجود ہیں تو یہاں بیان کرنے کا کیا مقصد؟ نبی موجود ہوں، ان کے سامنے اونچی آواز میں بات کرنا عملوں کو ضائع کر دیتا ہے، اور پھر ان کے سامنے اونچی اونچی آواز میں ہم باتیں کریں تو یہ تو ادب کی خلاف ورزی ہے۔ تو لہٰذا یہ عقیدہ ہی درست نہیں ہے۔ ہر جگہ اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہے۔ امام الانبیاء سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام تمام انبیاء میں سب سے اعلیٰ، اللہ کے بعد کسی کا بڑا مقام ہے تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ پر قرآن مجید اترتا تھا تو قرآن مجید کے اندر کتنے قسم کی صورتیں ہیں؟ 2 قسم کی صورتیں نا۔ ایک صورتوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ مکی صورتیں، اور دوسروں کو مدنی صورتیں۔ یہ مکی صورتیں کن صورتوں کو کہا جاتا ہے؟ جو مکہ مکرمہ کے اندر نازل ہیں۔ اور مدنی صورتیں کنہیں کہا جاتا ہے؟ جو مدینہ منورہ کے اندر نازل ہوتی ہیں۔ تو پتہ چلا امام الانبیاء اگر مکہ میں ہیں تو سورت جو اتری ہے تو اس کو مکی کہا جاتا ہے، مدنی نہیں کہا جاتا۔ اگر ہر جگہ پہ موجود ہوتے تو مکی اور مدنی یہ جو تفصیل ہے یہ تو ویسے ہی ہوتی نا۔ ہر جگہ موجود ہونا صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کی صفت۔ اور اگر ہم یہ عقیدہ رکھیں اور اونچی آواز میں بات کریں تو پھر اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ ان تحبط اعمالکم، تمہارے عمل ضائع ہو جائیں گے۔ ذرا دوسری طرف ایک صحابی رسول کو اور واقعہ سناؤ، حضرت ثابت رضی اللہ عنہ۔ ان کی آواز قدرتی طور پر اونچی آواز، بلند آواز میں بات کیا کرتے تھے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں نا ان کی آواز ویسے ہی بلند ہوتی ہے، تھوڑی سی بھی بات کرتے ہیں تو اگلے کو لگتا ہے کہ لڑنے لگتا ہے۔ ہم جامعہ اسلامیہ انجرا اٹک کے اندر 3 درجہ میں وہاں پہ پڑھتا تھا۔ حضرت شمس الدین پراچا رحمہ اللہ ان کا مدرسہ ہے، جامعہ اسلامیہ انجرا ضلع اٹک کے اندر ہے۔ وہاں ہمارے استاد محترم ہوا کرتے تھے، نحو کے استاد۔ نحو کے استاد یوں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک بچہ آیا اس سے پوچھنے کو، استاد جی میں یہاں سے باہر نکلوں؟ وہ پانی پینے کی اجازت چاہ رہا تھا بیچارہ، اس کو اردو زبان بھی صحیح نہیں آتی تھی، تو لہٰذا لہجے کے اندر تلخی آ گئی اس کی۔ اتنے میں سارے لڑکے اٹھے، وہ تو استاد کی بے عزتی کرتا ہے، استاد کے سامنے اونچی آواز میں بات کرتا ہے۔ وہ استاد سمجھ گئے تو استاد نے اس کو سینے سے لگایا اور کہا کہ نہیں اس کی آواز اونچی ہے، کوئی ایسی بات نہیں۔ تو حضرت ثابت رضی اللہ عنہ کی بھی آواز بلند تھی۔ بعض لوگ ہوتے ہیں نا موبائل پہ بات کر رہے ہوتے ہیں اور پوری گلی والوں کو سنائی دیتا کہ کیا باتیں کر رہا ہے۔ کئی لوگ ہوتے ہیں اونچی اونچی آواز میں ہلو ہلو کی آوازیں لگاتے ہیں، پورے محلے کو سنائی دیتی ہے۔ اور کئی لوگ ہوتے ہیں جو کسی کے ساتھ عام بات کر رہے ہوں تو اگلا بندہ سمجھتا ہے کہ لڑائی ہو گئی ہے، جھگڑا ہو گیا ہے۔ تو حضرت ثابت رضی اللہ عنہ کی یہی آواز تھی۔ جب انہوں نے یہ آیت سنی تو اپنے گھر کے اندر رہ گئے، مسجد کی طرف نہیں آ رہے۔ جب مسجد میں نہیں آئے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے پوچھا ثابت نظر نہیں آ رہے، پتہ کرو ثابت کہاں ہیں؟ ایک صحابی نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں گھر جا کے معلوم کروں گا کہ ثابت کہیں بیمار تو نہیں ہے۔ کہا ٹھیک ہے۔ جب وہ چلے گئے تو اندر گئے، پہنچے تو حضرت ثابت رو رہے ہیں۔ انہوں نے کہا بیمار ہو؟ کہا نہیں بیمار نہیں۔ تو رو کیوں رہے ہو؟ کہ تمہیں پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان اترا ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنے نبی کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہ کرنا، کیونکہ اگر تم اس طرح کرو گے تو ان تحبط اعمالکم، تمہارے عمل ضائع ہو جائیں گے۔ ارے میں تو اونچی آواز میں بات کرتا ہوں، میرے عمل تو گئے، میں وہاں پہ نہیں جا سکتا کیونکہ یہ ادب کا مقام ہے۔ میں نبی کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہیں کر سکتا، میرے تو عمل ضائع ہو گئے، میں تو تباہ ہو گیا، رونے لگ گئے۔ صحابی رسول آئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے، وہ ساری باتیں رکھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے جا کر کہہ دو ثابت سے کہ ثابت تم جنتی ہو،
لسان نبوت سے یہ آواز نکلے کہ جاؤ ثابت کو بتاؤ تم جنتی ہو اور ان کو میرے پاس بلاؤ۔ جب ان کو بلایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارے تیری تو آواز ہی اونچی ہے، تم بے ادبی کی نیت سے اونچی آواز میں بات نہیں کرتے، تیری تو آواز ہی اونچی ہے، لہٰذا تم اس وعید کے اندر شامل نہیں ہو۔ تب جا کے ان کو تسلی ہوئی۔ یہ ادب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تقاضا ہے، اور ہم اس بات کو اس طرح لوگوں میں عام کرتے ہیں گویا کہ اس کو ایک پختہ اور بڑا پکا عقیدہ سمجھا جاتا ہے، اور اس کے خلاف جو ہوتا ہے اس کے اوپر فتوے لگائے جاتے ہیں، فلانے اس طرح ہیں، فلانے یوں ہیں، فلانے ہی۔ اللہ رب ذوالجلال کی ذات جب حضرت مریم سلام اللہ علیہا کا تذکرہ فرماتے ہیں قرآن مجید میں، اور پھر آخر میں ذکر فرمایا کہ محبوب آپ کو اس چیز کا علم نہیں تھا، ہم نے آپ کو بتایا، اور پھر فرمایا کہ آپ وہاں پر موجود نہیں تھے، ہم نے آپ کو یہ واقعہ بتلایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کے آخر میں بھی ذکر فرمایا کہ محبوب وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، اے محبوب ہم نے آپ کو وہ کچھ سکھایا جس کا آپ کو علم نہیں تھا۔ تو امام الانبیاء کی ذات اس کائنات میں سب سے اونچی ذات ہے، مخلوق میں سب سے بلند و بالا ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور اس امت میں اگر کسی کا مقام ہے، مرتبہ ہے، تقویٰ ہے، محبت ہے، رفاقت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ دیانت ہے، وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے اس میں سر فہرست ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان میں جو باتیں ہوئی تھیں، پھر صحابہ کرام کو مخاطب کر کے آپ نے فرمایا کہ لوگوں سنو، اگر کوئی ابوبکر صدیق کو تکلیف پہنچاتا ہے تو اس کی تکلیف یہ مجھے تکلیف ہے، کیونکہ انہیں جو تکلیف پہنچتی ہے مجھے تکلیف پہنچتی ہے۔ اور تمہیں پتہ ہے کہ ابوبکر کا مقام تم میں کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتلا دیجیے کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں نے اعلان کیا تھا انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہ بے شک میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، تم سب نے پہلی مرتبہ کہا تھا کہ کذبتا، تو نے غلط کہا ہے، تو نے جھوٹ بولا ہے، تم سب نے مجھے جھٹلایا ہے۔ لیکن جب ابو بکر نے پہلی مرتبہ مجھ سے یہ الفاظ سنے تو اسی وقت ابو بکر صدیق نے کہہ دیا صدقت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول آپ نے سچ کہا ہے، تو اس لیے تم میں سب سے بڑا مقام میرے نزدیک وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا۔ اسی وجہ سے تو آپ کا لقب صدیق ہے۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ جب مسلمانوں کی تعداد 38 ہوئی، 38، تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہہ دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا دل چاہتا ہے کعبۃ اللہ کے اندر جا کر تمام مشرکین کے جمگٹے کے اندر کھڑے ہو کر اللہ کی توحید بیان کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، جذبہ دیکھا، محبت دیکھی، عشق دیکھا، تو آپ نے فرمایا ابوبکر ابھی ہماری تعداد تھوڑی، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ تمہیں کچھ نقصان پہنچ جائے۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا دل چاہتا ہے۔ آپ نے فرمایا پھر چلو۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے۔ یہ مشرکوں کے بڑے بڑے سردار وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے، تمام لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اور ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو بیان فرمایا کہ او لوگوں سنو، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ تمہارا رب ہے، وہ میرا بھی رب ہے، وہی عزتوں کا مالک ہے، وہی ذلتوں کا مالک ہے، اور لوگوں سنو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی مقصود نہیں، کوئی مسجود نہیں۔ جب یہ بات سننی تھی، ادھر سے بھی مشرک دوڑے، ادھر سے بھی آئے، چاروں طرف سے آئے، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو مار مار کر لہو لہان کر دیا اس دین کی خاطر۔ اور پھر ایک موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب پیغام حق سنایا نا، تو ان کافروں نے، بدبختوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مارنا شروع کر دیا، مارنا شروع کر دیا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھتے ہیں، ان کے سامنے ڈال بن کے یوں کھڑے ہوتے ہیں،
اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اس وقت ایک جملہ ارشاد فرماتے ہیں اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم ان کو اس وجہ سے قتل کرنا چاہتے ہو کہ ان کا جرم کیا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ جب یہ جملے کہے نا تو انہوں نے نبی علیہ السلام کو چھوڑا، سیدنا ابوبکر صدیق کو مارنا شروع کر دیا۔ اتنا مارا کہ چہرہ جو ہے لہو لہان ہو گیا، یوں زخم بن گئے گالوں کے اوپر، ماتھے کے اوپر، پورے جسم کے اوپر لاتوں اور گھونسوں کے، اور اسی طریقے سے ان کو پتھروں کے ساتھ مارا گیا، پورا جسم لہو لہان ہو گیا، یہاں تک کہ ابوبکر صدیق بے ہوش ہو گئے۔ بے ہوش ہو گئے تو ان کی برادری والے آئے، حالانکہ برادری والے مسلمان نہیں ہوئے تھے، کافر تھے، تو برادری کی غیرت میں آ کر وہ کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ اگر ہمارے اس ابوبکر کو کچھ ہو گیا تو ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے۔ تو لے کر چلے گئے، تیمارداری کے اندر مصروف ہو گئے، کوئی پٹیاں کر رہا ہے، کوئی دوائی بنا رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، بیٹھ کر تسلیاں دے رہا ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ہوش نہیں آیا، یہاں تک کہ ایک بہت بڑا وقت گزر گیا۔ پھر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو افاقہ ہوا، ہوش میں آئے، آنکھیں کھولی تو کسی نے کہا کہ دودھ پی لو، کسی نے کہہ دیا پانی پی لو، کسی نے کہہ دیا آپ کھانا کھا لو، آپ کے جسم میں بہت زیادہ تکلیفیں آئی ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ واللہ، اللہ کی قسم، لا اذوق طعاما، میں کھانا چکھوں گا بھی نہیں، پانی پیوں گا بھی نہیں، جب تک کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خیریت کی خبر مجھے نہ مل جائے۔ یہ عشق ہے، عشق مصطفیٰ ایسے ہوتا ہے، جسم چھلنی ہے، خون رس رہا ہے، نقاہت ہے، کمزوری ہے، بھوک نے ستایا ہوا ہے، پیاس لگی ہوئی ہے، درد سے کراہ رہے ہیں، اپنی فکر نہیں ہے، فکر ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اپنی جانوں سے اس طرح محبت کیا کرتے تھے زیادہ نبی علیہ السلام کے ساتھ۔ پھر بے ہوش ہو گئے، پھر ہوش میں آئے تو ان کی جو والدہ تھی ام الخیر، ایک روایت کے اندر ان کا نام رومان بھی ذکر ہے، وہ آئیں، انہوں نے کہا کہ بیٹا کچھ کھا لے پی لے، نے کہا کہ نہیں، جب تک میرے محبوب کی خبر مجھ تک نہ پہنچے ان کی خیریت کی، تب تک میں نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا۔ وہ چلی گئی ام جمیل کے پاس۔ ام جمیل یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن تھی، یہ وہی بہن تھی جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا باعث بنی تھی، وہ واقعہ آپ کے ذہن میں ہوگا۔ ان کے پاس ان کی والدہ گئی اور کہا کہ بتاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کا کیا حال ہے؟ انہوں نے جب سنا تو ان کو پتہ تھا کہ یہ تو کافرہ ہیں، ان کی والدہ پتہ نہیں کس غرض سے پوچھ رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میرے بیٹے کی یہ حالت ہے، ان کو بتاؤ، نہ کھا رہا ہے نہ پی رہا ہے۔ ان نے کہا آپ کو نہیں بتاؤں گی، میں آپ کے ساتھ چلوں گی۔ کیسی پاسداری ہے، کیسی وفاداری ہے دین کے ساتھ، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کس قدر محبت ہے، کسی اور کو بتانا بھی گوارا نہیں کرتے۔ وہ خود آئیں اور سیدنا ابوبکر صدیق کی حالت کو دیکھا تو بددعائیں دینا شروع ہو گئیں۔ جن لوگوں نے ظلم کیا تھا ان کے لیے بددعائیں دینی شروع ہو گئیں۔ ابوبکر صدیق نے منع کر دیا کہ کچھ نہ کہو، مجھے یہ بتاؤ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے۔ انہوں نے کہا کہ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ وہ خیر و عافیت سے ہیں، سلامتی کے ساتھ ہیں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً فرمایا کہ نہیں، مجھے اس وقت تک چین نہیں مل سکتا جب تک کہ میں اپنی آنکھوں سے محمد عربی کا دیدار نہ کر لوں۔ چنانچہ چل پڑے، کھڑے ہوئے، لڑکھڑا رہے ہیں، گر رہے ہیں، سہارے سے چل پڑے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام دار ارقم کے اندر تھے، جہاں پہ صحابہ کرام، اصحاب صفہ اور ان سب تمام صحابہ کرام کو نبوت کی جو شاگردی حاصل تھی، دین کا علم انہوں نے جو حاصل کیا تھا، جس کو کائنات میں سب سے پہلا مدرسہ جس کو کہا جاتا ہے، وہاں پر صحابہ کرام تعلیم کی غرض سے جمع ہوتے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہیں پر تھے۔ ابوبکر صدیق جب گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں اٹھے، ابوبکر صدیق کو اپنے یوں سینے کے ساتھ لگا دیا
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم جب محمد عربی نے مجھے اپنے سینے کے ساتھ لگایا میرے تمام درد جو ہے وہ دور ہو گئے۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ ابو بکر کیا حال ہے؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب خیریت سے، پہلے بیمار تھا، حالت خراب تھی، اب آپ کو دیکھ لیا، اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، آپ کو بخیر و عافیت دیکھ لیا، آپ کے جسم کے ساتھ میرا جسم لگ گیا، اب میں مطمئن ہو گیا کہ میں بالکل ٹھیک ہو گیا ہوں۔ یہ محبت ہے۔ ذرا ہم اپنی محبتوں کو بھی تو دیکھیں، ہم جو محبت کے دعوے دار ہیں ہمارے محبت کہاں تک پہنچی ہوئی ہے؟ ہم کہاں نبی علیہ السلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے اپنے ضروری کام کیا چھوڑ دیتے ہیں؟ نبی علیہ السلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک کیا ہے؟ نماز ہے، اور نماز 5 وقت مسجد سے مؤذن کی صدائیں گونجتی ہیں، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اگر ہمیں محبت ہے تو ہم نماز کی طرف کتنے آتے ہیں، کتنے متوجہ ہوتے ہیں؟ یہ غور و فکر کرنے کی بات۔ ہاں انسان ہے، انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں، سستی ہوتی ہے، انسان کمزور بھی ہے، لیکن وہ پچھلی زندگی کو خیر آباد کہہ دے اور تہیہ کر لے کہ یا اللہ اب میں تجھے راضی کروں گا، تیرے محبوب کی آنکھوں کی جو ٹھنڈک ہے انشاءاللہ اس کو ضرور پوری کروں گا، تو یہ محبت ہے، یہ محبت مطلوب ہے۔ ارے وہ تو جان دینے کے لیے حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، جب ان کو کھڑا کر دیا گیا، دیوار کے ساتھ ان کے ہاتھ یوں لٹکائے گئے اور کیلیں ٹھوکی گئی، اور ان کو یوں تیر مار رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ صرف ایک جملہ کہہ دے، ایک جملہ کہہ دے تیری جان چھوٹ جائے گی۔ کیا جملہ ہے؟ کہنے کہ بھائی یہ کہہ دو کہ تمہاری جگہ پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے۔ انہوں نے کہا بدبختو کیسی باتیں کرتے ہو، یہ تو میری ایک جان ہے، اگر 100 جانیں بھی ہوتی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کو میں قربان کر دیتا۔ ان کی محبت تھی نبی علیہ السلام کی۔ عشق مصطفیٰ اپنے دلوں میں بسائیے، اور عشق مصطفیٰ جب دلوں میں آ جاتا ہے تو ظاہر پر اس کے اثرات بھی نظر آنے لگتے ہیں۔ تو اس لیے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور مناقب بہت زیادہ ہیں، ان کی سخاوت کے الگ تذکرے ہیں، اللہ کے راستے میں دینے کے مختلف تذکرے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے جمعے میں بھی، پھر زندگی رہی تو اس سے اگلے جمعے میں بھی انہی کے شان، فضائل و کمال کی بات ہوگی۔ اللہ کریم ہم سب کو تمام صحابہ کرام سے محبت و الفت نصیب فرمائے۔ ماشاءاللہ بھائی